اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیقول پارے کا دوسرا رکوع کا ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے، اور سورہ البقرہ کی ترتیب کا اگر اعتبار کیا جائے تو یہ 18واں رکوع ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ ہے، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب تک پچھلے رکوع میں قبلے پر ذکر چل رہا تھا کہ یہود و نصارہ اپنے قبلے کی طرف بضد تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ بھی کیا گیا، اور دوبارہ سے پھر رخ کو مکہ مکرمہ یعنی کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا، تو اسی کو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرتے ہیں ان پر حجت تمام کر دی گئی ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ بنا رکھے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم ان سب کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ تو اب اس بحث میں پڑھنے کے بجائے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو، کیونکہ انجام آخر میں یہ ہوگا کہ تمام مذہب والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا، اور اس وقت ان سب کی اچھے سے خبر لے گا، اور اس وقت سب کا قبلہ ایک ہی ہوگا، یعنی سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے سبق ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی حکم ہے کہ تمام جو ہم اختلافی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، مذہبی چیزوں پر اٹک جاتے ہیں اور صحیح مقصد کو، صحیح چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، دین کی اسپرٹ کو، دین کی روح کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اس طرف بھی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے یہ ایک ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف رکھو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سیقول کا دوسرا رکوع محض 5 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 5 آیت میں اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو، اور اس کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے، دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے اس کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے یا کہیں بھی ہو، کہیں دور بھی چلا جائے، تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہی ہو، یعنی اگر سمت وہی ہے، اندازے سے کر لی گئی ہے کہ کعبہ اس رخ میں ہے، تو وہ حکم پورا مانا جائے گا، کیونکہ انسان اس بات کا راستے میں ہے، کہیں دور ہے، وہ اس بات کا صحیح اندازہ نہیں لگا پاتا ہے
کہ کس طرف خانہ کعبہ ہے تو بس وہ سمت کا متعین کر لے کہ ادھر سامنے کعبہ ہے، تب بھی ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ قبلے کی بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 151 میں فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی تلاوت کرنے سے مراد جس طرح سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض منصبی کی طرح ہے کہ ہمیں ان آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے ہمارا تزکیہ کیا، ہمیں ہماری روحوں کو، ہماری نیتوں کو صاف کیا۔ تو اس سے مراد یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احادیث کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف رخ کریں اور پتہ کریں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ کیا تھا، ہمیں پاک صاف کیا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کہ جو تمہارے اوپر ہماری کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ بتاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو ان آخر کی یُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سے بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کے بعد، ان کی احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد، سنت رسول پر عمل کرنے کے بعد ہی ان تمام نعمتوں سے ہم مزین ہو سکتے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 151 میں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب تم اس طرح سے مزین ہو جاؤ گے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔